کہ مالک مکانی جو اوپر سے دیکھ رہی تھی اس سارے مناظر کو. سب سے پہلے تو مرکزی ملزمہ انیلا ہے. میں آیا کہ ڈلیوری ہو گئی ہے اور ان کی بیٹی ہوئی ہے، اور جو اس کی ٹیم ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو انیلا ایسے ایسے کرتی رہی، ٹھیک ہے یہ کہ چوتھا وہ کہ جو مالک مکان اوپر ہے جو دیکھ گا تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گا. مجرمان کو سزا ہوگی، 100% ہوگی. اس سے بڑی کوئی شیطانی حرکت ایسے معاملات میں قرآن پاک کو بیچ میں لایا. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث ہے، اور یہ کوئی ایک نہیں، انیلا نہیں ہے، وہ ہزاروں لوگ. یہ عدالت فیصلہ، شواہد، دلائل، بیانات. کہتا ہوں ہر بھائی جو ہے نا اپنی بہن کے پردے ہی ڈالتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میری بہن غلط ہے. کیا بتاؤ کہ ان کی بہن نے اتنا بڑا قدم اٹھا دینا کہ RNN ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN ڈیجیٹل میڈیا. ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں چودھری فیصل جٹ صاحب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی کیس جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے تو اس کیس کو جو ہے وہ ایک تو فی سبیل اللہ ہینڈل بھی کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو انصاف دلانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر بھی مکمل کیس موجود ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کیس کو جو ہے وہ ہینڈل کیا. پہلے تو ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی تھی، اس میں ہوتا یہ تھا کہ ساس اور بہو کی لڑائی تو میں تک ہوتی تھی. لیکن نوبت یہاں تک کیوں آگے کہ اب ساس اور بہو یعنی کہ اپنی ساس کو اب کیا مارنا شروع کر دیں گی؟ معاملات یہاں تک کیوں، اس نہج پر کیسے پہنچے؟ اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیلا جو کہ مین مرکزی ملزمہ ہے، اس کا کیا کردار ہے. اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. اور جیسے کہ مالک مکانی اوپر سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ جان بچانے کے لیے آگے کیوں نہیں آئے، ان کی کیا سزا بنتی ہے. اس کے علاوہ انیلا کے جو بھائی اس کی پوری سائڈ لے رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے. کیا ایک ملزم جس نے اتنا بڑا گناہ سرزد کیا، اس کو بچانے کے لیے بھی ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے. ون بائی ون ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت دیا. کائنڈلی سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مالک مکانی جو اوپر سے دیکھ رہی تھی اس سارے مناظر کو، 3 لوگ ہیں گھر میں، وہ مار رہے ہیں، انیلا نے دروازہ پکڑا ہوا ہے، یہ ان کے ماموں کے سارے الفاظ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں. تو انیلا اس دروازے کو زور سے پکڑتی ہے، پہلے ان کو نیند کی گولیاں دی جاتی ہیں، اس کے بعد اندر کھینچ کے لے جایا جاتا ہے. انیلا کا کیا کردار ہے؟ کیا انیلا اس کیس میں بچ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مرکزی ملزمہ انیلا ہے، تو انیلا کیسے بچے گی اس میں؟ وہ بالکل نہیں بچ سکتی کیونکہ وہ مرکزی ملزمہ ہے اس میں، اور اس کو گرفتار اس لیے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ پریگننٹ تھیں اور ڈلیوری ہونی تھی، اور اب ڈلیوری ہو گئی ہے اور ان کی بیٹی ہوئی ہے. تو اس کے بعد ان کی گرفتاری ہونی ہے، اور گرفتاری جب تک وہ چلنا پھرنا شروع کرتی ہیں یا سٹیبل ہوتی ہیں تو وہ ان کو ہتھکڑی لگ جائے گی اور اریسٹ ہو جائیں گی. دوسرا، یہ مرکزی ملزمہ کو اگر نکال دیں گے تو کیس تو بچے گا ہی. یہ ڈرامہ ساری دنیا نے دیکھا، بڑے ایسے محرکات اس میں تھے جو لوپ ہولز رہ گئے تھے. بڑی کاوش کی اس لڑکے نے جو مدعی ہے، جس نے 40 دن ان کو رکھا، کھانا کھلایا اور ان کو شو بھی نہیں ہونے دیا. پھر ڈیڈ باڈی جو ہے اس کی وہ پوسٹ مارٹم کروایا، پھر فرانزک جو بھی لیبارٹری کا رپورٹ ہوتی ہے وہ لے کے پولیس والے FIR نہیں کر رہے تھے. پھر CCPO اس میں انوالو ہوئے، پھر وہ SHO جو ہیں ان کے تھانے کے وہ انوالو ہوئے. تو بڑی طریقے سے یہ کیس چلا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو نکال دیں گے تو بھئی ان کو نکالا ہی نہیں جا سکتا اس کیس میں سے. سر، میرا چھوٹا سا ایک بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں 2 بندے کھڑے ہیں، ایک بندے نے قتل کر دیا، دوسرا بندہ اس کے ساتھ ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، سہولیات دے رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. قانون کے مطابق اس کی کیا سزا بنتی ہے جو کہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ اس نے مارا نہیں، مارنے میں معاونت تھوڑی بہت کی ہو، لیکن اس نے مطلب سیدھا وار نہیں کیا. سیدھا وار کرنے والا دوسرا بندہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارا لا کیا کہتا ہے؟ بھائی پاکستان کا قانون ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جس کو آپ مارنے کے لیے کوئی ایک بندے نے فائر کیے یا ایک بندے نے ہٹ کیا یا کسی ایک بندے نے کیا، اور جو اس کی ٹیم ہے، جو اس کے ساتھ ہے، جو اللیگل کیا کہتے ہیں اس کی کمپنی بن گئی ہے، جو اللیگل ان کی گیدرنگ ہے وہ اللیگل ہے، چاہے گولی ایک نے چلائی ہے، ساتھ کھڑے ہوئے برابر کے شریک ہیں اس میں، وہ شریک جرم ہے اس میں. کیونکہ جب وہ کوئی مار رہا ہوتا ہے اور اس کو نہیں روک رہا ہوتا، اور جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو اس کی کمپنی بنے ہوتے ہیں، ان پر بھی اگر 302 ہے تو سب 302 میں ملوث ہیں. اگر ایک کو سزا ہوتی ہے، سزائے موت یا پھانسی، تو سب کو ہونی ہے. سر، اس نے جھوٹا قرآن پاک اٹھا کے تو ایک چینل کے اوپر اس نے انٹرویو دیا ہے، گھر میں اپنے بیٹھ کے سیف ہو کے. حالانکہ ایسے ملزمان کا ہم جا کے تھانوں میں انٹرویوز کرتے رہے ہیں، وہ مان بھی جاتے ہیں
क्योंकि वहाँ पर प्रेशर नहीं होता। ये घर में बैठ के इंटरव्यू दे रही है कुरान पाक हाथ में पकड़ के, मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, सारा कुछ उस्मान ने किया है। क्या कहना चाहेंगे कि उस्मान की ज़ाती लड़ाई क्या थी साथ के साथ? देखें, अब ये तो पर्सनली उनका मैटर है, फैमिली का, हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो अटल बात है कि जो बताई गई कि जनाब एक हवस परस्ती चल रही थी, उस हवस परस्ती में ये था कि जिस दिन ये वक़ुआ हुआ, अनीस बीबी का मर्डर हुआ, उस दिन एक दिन पहले जब इनको पकड़ लिया था तो उनके अनीस बीबी के जो भाई हैं, जो मुदई के मामू हैं, वो जनाब आए और उन्हें समझाया। समझाने के बाद वो अनीला ऐसे ऐसे करती रही, ठीक है ये कहती रही। जब वो घर चले गए उसके पीछे वक़ुआ हो गया। तो इसका मतलब ये पूरी दाल ही काली है। तो जब पूरी दाल काली है तो इसका मतलब है ये सारा अयां हो गया। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस कत्ल में 3 जो है ना मुलजिम नहीं है, इसमें तकरीबन कोई 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। 4, चौथा वो कि जो मालिक मकान ऊपर है, जो देख रही थी सारा वक़ुआ, जो जुल्म होता हुआ देख रहा होता है, वो बराबर उसमें जालिम के शरीक होता है। तो उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उन्होंने बताया नहीं कि ये वाक़या हो रहा है और मोहल्ले वालों को इकट्ठा नहीं किया, 15 पे कॉल नहीं चलाई, तो ये उनका भी कसूर है। ठीक है, तो ये अब तफ्तीश देखते हैं किस तरफ जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये मुजरिमों को सज़ा होगी और वो कैफ़र किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। सर, जो मालिक मकानी है वो ऊपर से सारे मनाजर देख रही, उस टाइम उसको करना क्या चाहिए था जिससे वो बच सकती? अब तो वो शरीके जुर्म हो गई ना, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा लेकिन उसने लब कुशाई नहीं की। क्या कहना चाहेंगे, उसको उस टाइम क्या किरदार अदा करना चाहिए था? हमारा माशरा क्यों इतना बेहिस हो चुका है? मुआशरा हमारा बेहिस हो चुका है और ये सबसे बड़ी मिसाल है। वो मालिक मकान जो ऊपर उनकी खातून है, वो देख रही थी तमाशा, और तमाशा देखते हुए कोई आवाज़ नहीं लगाई, रोका नहीं, टोका नहीं, मोहल्लेदारों को बुलाया नहीं। अगर मोहल्लेदारों को इकट्ठा करती ऊपर से, वो भी आ सकते थे। और इर्द गिर्द के लोग भी शरीके जुर्म हैं, जो जिनके घर साथ में, जो शोर गुल सुन रहे थे, लेकिन उन्हें दरवाज़ा नोक करके पूछा नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा वो जो ऊपर से देख रही थी मालिक मकान, क्योंकि उसका तो घर था, वो और कुछ ना करती, किसी को ना बुलाती, भाई मुझे शर्म आती है, 15 पे कॉल करती, 15 की पुलिस ने आना था, एड्रेस बताती, हो सकता है उसकी जान बच सकती थी, लेकिन वो उसने नहीं किया। वो शरीके जुर्म है, क़यामत के दिन भी उसको ये जवाब देना पड़ेगा। और जो लोग आमतौर पे हमारे मुआशरे में बाहर एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, आग लग जाती है, लोग कैमरे निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, ये नहीं कि उसकी मदद करें। तो ये मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, सबक देने की, कि अगर कोई गिर गया हो तो उसकी जगह आप भी हो सकते हैं। ये सोचें, अगर कोई गिर गया उसके मुंह में पानी डाल दें, ये ना सोचें अगर एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग पे कट लग गया, खून निकला है, डरे नहीं खून से, खून उसकी जगह कोई आपका भी अपना हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस मुआशरे में बेहिसी को ख़त्म किया जाए, और जो भी इक़दामात हो सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, 1122 को कॉल करें, 15 पे कॉल करें, पुलिस को इत्तला दें, ये तो कर ही सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते, गिरे हुए को उठा के साइड पे ही कर दें, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारा मुआशरा, बेहिसी की आला मिसाल वो मालिक मकान है जो अनीस बीबी कत्ल में हुई है। मैं कहता हूँ वो भी इसमें शामिल है, शरीके जुर्म 302 उन पर भी लगनी चाहिए। नाज़रीन, मैं फैसल साहब की बात को काटते हुए आपको बताता चलूँ कि हमने कई 20 केस ऐसे देखे हैं। फैसलाबाद वाला वाक़या, डोर फिरी, लोग तमाशा देख रहे, उसको बचा नहीं रहे। उसके बाद एक बच्चा जो है वो जल जाता है बिजली की तारों से लग के, उसको लोग देख रहे, उसको डंडे से नीचे नहीं कर रहे। उनीस बीबी को पूरे मोहल्ले ने चीखे सुनी, कोई आगे नहीं बढ़ा। मैं कहता हूँ हमारे माशरे की बहुत बड़ी बेइज्जती है। इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आपको डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे लोगों को कम से कम आप फर्स्ट एड तो कर सकते हैं ना यार। किसी की जान बचाना जो है आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देगा। अब फैसल साहब से मज़ीद आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। सर, जो बच्ची पैदा हुई है वो नुमान की बच्ची है, और उसका कैसे पता चलेगा कि वो किसकी बच्ची है? इनका रिलेशन कब कायम हुआ, और बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा? बच्ची वो जेल में रहेगी, घर वालों के पास रहेगी, वो कहाँ से अपना ग़िज़ा लेगी, वो कितनी देर तक माँ के साथ जेल में रहेगी, उसको क्या सज़ा होगी? देखें जी, कानून के मुताबिक कोई भी बच्चा होता है वो कम से कम 2 साल या 3 साल तक माँ के पास रहता है। शरीयत में भी हुक्म है कि वो बच्चा जो है 2 साल तो वो माँ का दूध पीता है, तो वो माँ के साथ ही रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी माँ अगर मुलजिमा है 302 के केस में, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो साथ जेल में रखना चाहेगी या वो किसी और को देना चाहेगी। इसके ऊपर जिसके निकाह में है वो वली, बाप, माँ और बाप दोनों वली होते हैं। अगर एक ना हो तो दूसरा वली होता है। अगर ये वालिद जो मुदई है इस केस में, वो बच्चा लेता है कि नहीं लेता, ये एक कंडीशन है।
وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے کیونکہ جو معاملہ چل رہے ہیں, جو ہوس پرستی ہو رہی ہے, مے بی کہ اس کے دل میں ڈاؤٹ ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں ڈاؤٹ ہے کہ نہیں ہے, یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. اگر تو ڈاؤٹ نہیں ہے تو وہ لے سکتے ہیں, اگر ڈاؤٹ ہے تو وہ مے بی کہ وہ نہیں لے گا. پھر وہ ملزمہ سوچے گی کہ اس نے اس کو جیل میں رکھنا ہے یا باہر اپنی کسی بہن کو, والدہ کو, کسی اور کو دینا ہے. تو یہ سچویشن ہو گئی ہے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ اب جو ہے آپ کیس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ, پہلی بات یہ ہے کہ انیلا نے اپنا جو ڈیلیوری کا کیس تھا اس کو بہت لیٹ کروایا, 15-20 دن اوپر لے گئی بہانے سے, اس طرح اس کی جان نہیں بچ سکتی تھی. دوسرے نمبر پہ مجھے یہ بتائیے گا سر, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پولیگرافی ٹیسٹ, وہ کیا جاتا ہے, کیا جھوٹ بولنے والے کو پولیس ویسے بھی منا سکتی ہے یا وہ ٹیسٹ کرنا ضروری ہوگا جس سے یہ کافی پتہ چل سکے کہ انیلا جھوٹ بول رہی ہے یا سچ؟ دیکھیں یہ تو بات واضح ہو سکتی ہے, پاکستان میں ہر قسم کے ٹیسٹ موجود ہیں, میڈیکل ہو جاتے ہیں, فرانزک ہو جاتی ہے, رپورٹ آ جاتی ہے, ڈی این اے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کا خاوند ڈاؤٹ فل ہوگا تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گا اگر اس کو ضرورت پیش آئے گی, یا اگر اس کو ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تو پھر تو وہ لے سکتا ہے. ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, یہ تو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. ابھی اس کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے, انہوں نے چالان جمع کروا دیا ہے کہ نہیں کروا دیا ہے کہ یہ کوشچن ہے. اگر چالان جمع ہو گیا ہے, اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے. وہ جب ٹرائل شروع ہوگا تو ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے, سزا ضرور ہوگی. پاکستان کا قانون جو ہے وہ اتنا سست ہے کہ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بیل گاڑی کی طرح چلتا ہے اور کئی سال ہر سال چلتا رہتا ہے. لیکن امید ہے کہ اس کیس میں مجرمان کو سزا ہوگی, 100% ہوگی, اور ہونی بھی چاہیے. سر نعمان جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے متعدد بار کہ میری بیوی جو ہے وہ 2 نمبر ہے, اس کا کردار ٹھیک نہیں, اس کا حمزہ کے ساتھ بھی تعلق تھا, سارا کچھ تھا. کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا اب وہ اپنی بیٹی کو اڈاپٹ کر لے گا؟ نہیں, یہ باتیں سننے کے بعد تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا نا. وہ تو صرف یہ ہے کہ اس کو سزا دلوانا چاہے گا. ایک تو اس کی ماں چھن گئی اس سے, اس کی دنیا اور اس کی جنت چھین لی گئی. دوسرا اس کی بیوی, اسی کا ہی دوسرا گھر بھی تباہ ہو گیا. تیسرا اس کی بیوی کے ساتھ آنے والا بچہ, اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی. چوتھا اس کی بہن کا گھر بھی تباہ ہو گیا کہ بہنوئی بھی ساتھ مل گیا قتل میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کا بھی, بہن کا گھر بھی تباہ ہو گیا, اپنا گھر بھی تباہ ہو گیا, اپنی ماں بھی چلی گئی دنیا سے. وہ تو بالکل سڑک پر آ گیا. سمجھتا ہوں کہ میں یہ زندگی میں ایسا ظلم میں نے نہیں دیکھا کہ ایک بندے کے ساتھ اتنا ظلم ہو. بیوی, ماں, پھر بہن کا گھر تباہ, بہنوئی فارغ, قاتل اب اسی کی ماں کا قاتل, پھر سوتیلا بیٹا ماں کا قاتل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہے نا, یہ اپنی ہی ایک حیثیت رکھتا ہے. یہ جو کیس ہے انیس بی بی کا, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے. اب انٹرویو لوگ لینے آتے ہیں, اب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے, میں کیا بولوں کہ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ماں کو مار دینا, ساس کو مار دینا. جناب بہت برا. یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور معاشرے میں جو دین کا شعور ہے, شریعت کا جو شعور ہے, اور پاکستان کے قانون کا سبجیکٹ لازمی کر دینا چاہیے. ہر سب کو پتہ ہو کہ قانون کیا ہے, شریعت کیا ہے, اور ہمیں کون سا اقدام اٹھائیں گے تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. یہ بہت ضرورت ہے معاشرے کو سبق دینے کی. سر آخری سوال ہے میرا, میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ ساس بہو کی لڑائی اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ساس بھی ہے اور وہ ان کی پھپھو بھی ہیں, تو ان کی انہوں نے جان لے لی. کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, پہلے وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ساس اور بہو کی لڑائیاں ہم نے سنی ہیں, ہاتھا پائی سنی ہے, لڑائی ہو گئی ہے جناب, بال کھینچ دیے, ناخن مار دیے, برتن اٹھا کے پھینک دیے, لڑائیاں ہو گئیں. یہاں تک ہم سنتے تھے کہ جناب بہو کے اوپر تیل پھینکا اور آگ لگا دی, بہو کو زبردستی مار دیا, چھت سے نیچے پھینک دیا. اور یہ واقعہ اب جو ہے نا اپنی حیثیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جناب بہو نے اسی کے داماد کے ساتھ مل کے, اسی کے سوتیلے بیٹے کے ساتھ مل کے مار مار کے اور تشدد کر کے, ڈنڈوں سوٹوں سے اور کرنٹ لگا لگا کے کیسے اس کو تشدد کر کے مارا کہ جس کے بلڈ کے نشان بیڈ پر ہیں, دیواروں پر ہیں, جگہ جگہ ہے. اور کیا کہا جی, یہ تو واش روم میں گر گئی تھیں اور وہ دنیا سے جا چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی شیطانی حرکت, میں کہتا ہوں یہ بہت ایک برا فعل تھا. اللہ توبہ کرنی چاہیے ہمیں, اور اس ایسی جو ساس بہو کے مسئلے مسائل ہیں نا, ان کو اس حد تک نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی بیٹا کہتا ہے کہ میں, یا اس کی بہو کہتی ہے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں, تو ان کو الگ کر دو. گھر کے اندر ہی ان کے جناب ان کا چولہا بھی الگ کر دو. ماں باپ کو یہ چاہیے, کیونکہ یہ متحمل نہیں ہو سکتا معاشرہ کہ ہم لڑائیوں کو فروغ دیں, کیونکہ وہ ساتھ رہیں گے, بیٹا کام پہ چلا جاتا ہے, پیچھے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے. تو یہ ابھی جو صورت آ رہی ہے اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے, کیونکہ بیرون ملک میں بھی قانون سازی ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, میرے پاس اتنی شکایت آتی ہیں کہ کوئی بہو کو اگر ساس مار رہی ہوتی ہے تو وہ کمپلین کرتی ہے, 1515 والے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, کہنے خیر ہے تھوڑے گھر دا معاملہ ہے.
لیکن بیرون ملک ایسا نہیں ہوتا، کینیڈا، یورپ، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی اگر کسی کو ہاتھ لگائے، خواہ وہ خاوند ہے، خواہ وہ بیٹا ہے، خواہ وہ باپ ہے، خواہ وہ بھائی ہے، اس کو سزا ہوگی اور وہ پکڑا جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ جو انیلا ہے اس کے جو بھائی ہیں اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتے رہے ہیں، اس کی جھوٹی قسموں کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، قرآن پاک اس نے ہاتھ میں اٹھا کے قسم اٹھا لی جھوٹی. کیا کہنا چاہیں گے جس نے جرم کیا ہے، چاہے کوئی بھی فیملی ممبر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، ماں باپ ہو، جو غلط اس کو غلط کہنا چاہیے یا نہیں؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ بے حسی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسے معاملات میں قرآن پاک کو بیچ میں لایا، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہے کہ کوئی بھی اگر قسم اٹھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. قسم اٹھانا بہت بڑا شرک ہے، اور اگر قسم کھانی بھی ہے تو صرف آپ اللہ کی کھا سکتے ہیں. اور یہ جو قرآن کو اٹھا لینا، وہ سیاست میں اکثر قرآن لے آتے ہیں، سروں پہ قرآن رکھ لیتے ہیں، یہ قرآن پاک کی توہین ہے. یہ قرآن پاک ان معاملات کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک تو اللہ کا ایک پیغام ہے کہ جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو گائیڈ لائن دیتا ہے. تو ہم لوگ قرآن کو جناب قسموں میں لے ہیں، کاروباروں میں لے ہیں، زندگیوں میں لے ہیں، تو پھر تباہی آپ کا مقصد، آپ کو ملے گی تباہی، کیونکہ آپ قرآن پاک کو بیچ میں لاتے ہیں. اب کسی نے قرآن اٹھایا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اگر میں کہوں گا تو میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. تو یہ قرآن اٹھا کے اپنے آپ کو سچے ثابت کرنا، یہ پاکستانیوں میں بڑی ریت چل رہی ہے. اور یہ کوئی ایک نہیں ہے، نیلا نہیں ہے، وہ ہزاروں لوگ یہی کرتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھا. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. سچ آپ اپنی زبان سے بھی بتا سکتے ہیں، سچ آپ اپنے فعل سے بھی شو کر سکتے ہیں، سچ آپ اپنے کام، کردار اور آپ کے جو اعمال ہیں ان کے ذریعے بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو اگر یقین دلانا ہو تو زبان سے بھی دلایا جا سکتا ہے. قرآن پاک کو بیچ میں لانے سے کوئی بھی انسان سچا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. عدالتوں میں بھی قرآن پاک فرضی طور پر رکھوایا جاتا ہے، لیکن عدالت فیصلہ شواہد، دلائل، بیانات، ثبوت ان کے اوپر ہی کرتی ہے. تو سر جو ان کے بھائی ہیں جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے رہے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں ہر بھائی جو ہے نا اپنی بہن کے پردے ہی ڈالتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میری بہن غلط ہے، کوئی بھائی بھی نہیں کہے گا کہ میری بہن کا گھر برباد ہو. لیکن ان کو کیا پتا ہو کہ ان کی بہن نے اتنا بڑا قدم اٹھا دینا ہے کہ ساس کو ہی مار دینا جان سے. تو یہ تو معافی نہیں ہے. ایف آئی آر بھی ہو چکی، اقرار بھی ہو چکے ہیں، ان کے بیانات بھی ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ پولیس کی رپورٹ بھی مکمل ہو چکی ہے، ان کے اقبال جرم بھی ہو چکے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم گناہ گار نہیں ہیں؟ جی بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ فیصل بھائی نے آپ کو بتایا کہ اب انیلا بچ نہیں سکتی، اور انیلا اگر چاہے تو اپنی بیٹی کو 2 سال تک اپنے پاس رکھے گی، لیکن اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے، وہ جس ماں کی اولاد ہے اس کو نہ تو اس کا باپ ایکسیپٹ کرے گا، نہ کوئی اور لینا چاہے گا، کیونکہ اس نے اتنا گنونا کام تھا. یہ افسوسناک واقعہ. اب انشاءاللہ انیلا کو اور اس جیسی بہت سارے لوگوں کو جو جرم کرتے ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی. بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت. نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.